بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک شخص شیطان کی باتوں میں آ گیا اور کیسے جو لوگ درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے مسلمان ہوئے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا اور جنگل میں تو بے شمار درخت ہوتے ہیں اور اس میں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ منظر کچھ یوں تھا کہ اتنے بڑے گھنے جنگل میں ایک درخت کے پاس لوگ تھے اور اس کے گرد کھڑے ہاتھ جوڑے کچھ مانگ رہے تھے۔ وہ قریب گیا تو ان میں سے ایک شخص سے پوچھا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں اور اس کی عبادت کو پوجا کہتے ہیں۔ ہم اس سے جو مانگتے ہیں یہ ہماری مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ لوگوں کو یہ کام کرتا دیکھ اسے بہت غصہ آیا۔ اس وقت اس نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا۔ گھر آ کر وہ طیش میں آ کر کہنے لگا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب تو مجھے اس درخت کو کاٹنا ہی پڑے گا تاکہ یہ شرکیہ کام ختم ہو۔ ایک دن اسی غرض سے وہ کلہاڑی اور گدھے پر سوار ہو کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا اور راستے میں ابلیس انسانی شکل میں ملا اور پوچھنے لگا، کدھر جا رہے ہو بھائی؟ اس نے جواب دیا، بڑے سے گھنے جنگل میں ایک بہت ہی پرانا درخت ہے، اس کو لوگ پوجا کرتے ہیں، میں اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ اس نیک کام کو ضرور کروں گا۔ اس نے کہا، اس سے تمہیں کیا غرض؟ جا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جو کہ تو کرتا رہتا ہے۔ اس کام سے تیرا وقت ضائع ہوگا اور جو لمحات تو عبادت میں گزارتا ہے وہ تجھے میسر نہیں آئیں گے۔ بھائی، اس درخت کا خیال چھوڑ اور اس کے پجاریوں کو دفع کر، ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی سزا دے گا۔ تجھے ضرورت نہیں کہ تو لڑ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو جانتا ہی ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ اس شخص نے کہا، یہ نیک کام میں ضرور کروں گا۔ اللہ طاقتور ہے، لیکن اس نے اس دنیا میں اپنے بندے کو بھیجا ہے جو کہ کوئی بھی غلط بات اسلام کے خلاف ہو وہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم برائی کو نہ روکیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ وہ شیطان تھا۔ اس نے کہا، یہ کام میں تجھے نہیں کرنے دوں گا۔ بات بڑھی اور دونوں دستوں گریباں ہو گئے، یعنی لڑنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے ایک ہی وار میں شیطان کو زمین پر پچھاڑ دیا، یعنی کہ اس کو زمین پر گرا کر لٹا دیا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شیطان نے دوسری چال چلی اور کہنے لگا، اچھا میری بات سنو، اللہ عز و جل کے ہزاروں انبیاء علیہ السلام ہے جو ہزاروں سال سے دنیا میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت قائم ہے، اس کو آج تک نہیں کاٹا گیا۔ تم دیکھتے تو ہزاروں سال پرانے درخت تھے، اگر تم نے اسے کاٹنے کی کوشش کی سب تمہارا ہی نقصان ہے۔ اور میرے بھائی، اس بات کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا کہ جاؤ اس درخت کو کاٹ دو، تو یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ اور تم نہیں جانتے کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ درخت جب تم کاٹو گے تو وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ نیک شخص نے جواب دیا، وہ دشمن بنتے ہیں تو بنتے رہیں، چاہے مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دیں، میں یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ ان میں پھر لڑائی ہوئی۔ اس شخص نے ابلیس کو پھر سے زمین پر گرا دیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں کوئی کام کی بات کہتا ہوں، اگر پسند آئے تو پھر جو چیز چاہے کرنا۔ یہ سن کر اس شخص نے ہاتھ روک لیا۔ اس نے کہا، تم تنگ دست ہو، میں جانتا ہوں، تم غریب ہو، اور اگر میں تم سے کہوں کہ تمہیں بہت سا پیسہ ملنے والا ہے جس کو تم خود بھی کام میں لاؤ گے اور فقیر پر بھی خرچ کرو گے، یعنی اللہ کے نیک بندے ہونا، تو خود اکیلے نہیں کھاؤ گے بلکہ دوسروں کو بھی کھلاؤ گے، تو اگر یہ برائی کا کام روکنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی نیک کام کر لو اور وہی کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ ایک بات اور، اگر تم درختوں کو کاٹ دیتے ہو اور لوگ تمہیں دشمنی کے تحت مار بھی دیتے ہیں تو وہ کسی اور درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ تم دیکھتے تو ایک گھنے سے جنگل میں نہ جانے کتنے درخت ہیں جو بہت ہی پرانے ہیں، وہ لوگ اپنی عبادت کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، تو کیا فائدہ تمہاری قربانی دینے کا؟ بہتر یہی ہے کہ تم وہ پیسے جمع کر لو، خود بھی عیش کرو اور دوسروں کو بھی کراؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب پیسے تمہارے سراہنے ہوں گے۔ نیک شخص جو کچھ ہی دیر پہلے اس غدار کا دشمن تھا، یعنی وہ انسان ہی سمجھ رہا تھا،
पर वो शैतान था। शैतान बातें कर रहा था, दिलों में वसवसे डाल रहा था और आखिर अपनी चाल में शैतान कामयाब हो ही गया। तो उसने कहा, सुबह सवेरे किसी मेहनत के बगैर तुम्हारे सरहाने बहुत सारा पैसा होगा, तू उसको इस्तेमाल करना, रोज तुम्हें दिए जाएंगे कि खुद पर खर्च करना, दूसरा सदका करना। नेक आदमी शैतान की बातों में आ गया और कहने लगा, मैं जो अपना वक्त दरख्त काटने में जाया करूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे जिन्हें मैं खुद पर खर्च करूंगा और दूसरा सदका व खैरात करूंगा, और ये दरख्त काटने से ज्यादा अच्छा है। मैं क्यों बिला वजह अपने सर पर ये ले रहा हूँ? वो लोग दरख्त काटने पर मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ेंगे। वो एक दरख्त को छोड़कर दूसरे दरख्त की पूजा करेंगे, तो भला क्या फायदा ऐसी बुराई को रोकने का जो कभी न रुके। मैं वो नेकी करूं जो हमेशा जारी रहेगी, और वो सदका करना है। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही मैंने तेरी बात मान ली। अब तू अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सर के पास यानी सरहाने वो 2 दिनार रख देना। मैं खुद भी इस्तेमाल करूंगा और दूसरों पर भी इस्तेमाल में लाऊंगा, और 1 दिनार सदका और खैरात के काम लाऊंगा। उसने कहा, तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मेरी बात मानकर अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा अपने घर जा, हस्बे वादा 3 दिन तक वो 4 दिनार तेरे सरहाने रख दूंगा। अब उसे बगैर मेहनत और मशक्कत के सुबह सवेरे अपने पास 2 दिनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दिनार न मिले। उसने फिर कुल्हाड़ी ली और गधे पर सवार होकर उस शख्स को तलाश के लिए चल निकला कि मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। पहले मुझे कहा कि मैं तुझे दिनार दूंगा और मुसलसल देता रहूंगा, लेकिन ये क्या, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब वो जंगल गया और कहा कि अब मैं इस दरख्त को काट कर रहूंगा। मुझे उस शख्स की बात नहीं माननी चाहिए थी। वो जंगल गया और लगा दरख्त काटने, मगर रास्ते में फिर इब्लीस उसे मिल गया और उसके रास्ते में आ गया। नेक शख्स ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे कि मैं दरख्त काट रहा हूँ? इब्लीस ने कहा, ये दरख्त नहीं काट सकते हो तुम। वो शख्स कहने लगा, अच्छा ये बात है, तू मुझे रोकेगा इस काम से, जरा तू मुझे रोक कर तो दिखा। दोनों में फिर लड़ाई हो गई। आप समझते होंगे कि इस बार उस शख्स ने शैतान को हरा दिया होगा। नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को जमीन पर पछाड़ दिया और सवार हो गया सीने पर। कहने लगा, वापस जाओ, वरना अभी अभी इसी वक्त तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। वो शख्स इंतहाई खौफजदा हो गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन इतना तो बताओ कि पहले 2 मरतबा तुम पर हावी हो गया, मगर अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया है और मुझे जमीन पर गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गया। इसकी क्या वजह है? इब्लीस ने जवाब दिया, अरे बेवकूफ, पहले तेरा गज़ब महज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए था, मगर जब तेरा गुस्सा दिनार न मिलने की वजह से है, तू मुझे इसलिए बोल रहा था कि मैंने तुझे चौथे दिन दिनार नहीं दिए, तू इसलिए निकला। जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए काम करता है वो मुझ पर गालिब आ जाता है। तू खुद को नेक बंदा कहता है, क्यों तू मेरे रास्ते में आ गया? तुझे तो मुझे दिखा देना चाहिए था, ये कह देना चाहिए था कि जा जाकर अपना काम कर। तू बहकाता है लोगों को, आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं तेरा दुश्मन हूँ और तुझे इस नेक काम से रोकने के लिए आया हूँ। और वो शैतान की बात पर सोचने पर मजबूर हो गया, ये सच कह रहा है। मैं अल्लाह की इबादत करने वाला किस तरह शैतान की बातों में आ गया। उसने फौरन आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। शैतान जो उसके सीने पर सवार था वहां से गायब हो गया। अब उसने सोच लिया कि मैं इस दरख्त को काट कर रहूंगा, चाहे वो लोग मेरे दुश्मन ही क्यों ना बन जाए। वो वहां पहुंचा और देखा कि लोग उसी तरह दरख्त के गिर्द घूमते चले जा रहे हैं। वो उनके पास गया और कहने लगा, भाइयों, तुम लोग उस दरख्त की पूजा कर रहे हो जो कि अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता, जो हस्ती इसे हिला सकती है, और ये जिस हस्ती के हुक्म का ताबे है, तुम उससे मांगो, वो तुम्हें बहुत नवाजेगा। और मैं तुमसे यही इल्तिजा करता हूँ, देखो मेरी बात मान लो। वो कहने लगे, हम तुम्हारी बात किसी तरह नहीं मानेंगे। वो शख्स कहने लगा, अच्छा अगर ये दरख्त खुद कह दे कि ये उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? हम फिर तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। उसने अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होकर दुआ करना शुरू कर दी, रब मुझे मुआफ कर दे। शैतान ने मुझे बेकरार कर दिया था, लेकिन एकदम मुझ पर से वो चाल हट गया। इसका मतलब यह है कि तेरा हुक्म हुआ है मैं इन लोगों को सीधी राह की तरफ लेकर आऊं। अल्लाह मेरे रब मेरी मदद फरमा।
اور اس طرح درخت خود گواہی دے۔ اس نے دعا ہی کی تھی کہ اسی وقت درخت نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے خدا کہتے ہو، میرے گرد گھومتے ہو، مجھ سے اپنی منت مرادیں مانتے ہو، دیکھو یہاں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ شخص کہتا ہے، اس کی بات سنو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، میری نہیں، میں تو اس کی مخلوق ہوں۔ تم سب کو یہاں سایہ پہنچانے کے لیے ہوں اور میٹھے میٹھے پھل کھانے کے لیے ہوں۔ یوں وہ لوگ آگے بڑھے اور اس کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے دین کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو، کہ اس درخت نے خود ہی گواہی دے دی ہے کہ ہم تمہاری بات مان لیں۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو کلمہ پڑھایا گیا اور وہ لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ نہ ہی وہ درخت کٹا اور نہ ہی کسی کا خون بہایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی اور اس نے ان سب کو مسلمان کر دیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکیں پہنچا دیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔